کبھی جذبات دل میں انگڑائیاں لیتے ہیں تو وہ ہاتھوں کی حرکتوں سے کرتاس پہ سپرد کر دیا جاتا ہے. دیکھیے عرش آیا جیسے فرش پر، عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی ہے فاطمہ. بہت خوب. عرش آیا، عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، حلم میں، صبر میں، عطا میں، سخا میں، حسن میں، اگر نبی کے ہو بہو میں نے کسی کو مشابہ دیکھا تو میرے نبی کی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو دیکھا. ان کی صورت دیکھو تو نبی کی صورت یاد ہے، ان کی سخاوت دیکھو تو نبی کی سخاوت یاد ہے، ان کا چلنا دیکھ کر نبی کا چلنا یاد ہے، ان کا بولنا دیکھ کر نبی کا بولنا یاد ہے. اپنے بابا کی ہو بہو شکل مشابہ. یہ سیدہ فاطمہ. بات دور نہ نکلے اس لیے کہ بہت رات کے بعد تو میں نے بیان شروع کیا ہے، لیکن جن کا نکاح اللہ ان کو یہ برکت دے، اور جن کا نہیں ہوا اللہ ان کو بھی دے، اور جن کا ہو گیا اللہ ان کو بھی اس نکاح کی برکت دے. وہ نکاح جس کا بابا سب سے مالدار ہے، جس کا بابا سب سے، وہ رشتہ طے ہوتا ہے. آغاز رشتے کا. ہمارے ابھی رشتے طے ہوتے ہیں، ہمارے ابھی رشتے طے ہوتے ہیں. رشتے کیسے طے ہوتے ہیں؟ میری بیٹی کا رشتہ میرے اپنے معیار کے مطابق ہونا چاہیے. سیٹھ جی آپ کا معیار کیا ہے؟ تو کہا کہ مالدار داماد چاہیے. یہ میرا معیار ہے. اگر آپ لوگ راجستھان کے لوگ جو سن رہے ہیں میرے بھائی، اور ہندوستان کے لوگ بھی، کیونکہ شاید انٹرنیٹ کے ذریعے سے پروگرام جا رہا ہے دور تک، اگر ہندوستان والے سن رہے ہیں، ہندوستان کے باہر بھی ہو سکتا کوئی سن رہا ہو، یہ معیار ہے آپ کا کہ داماد مالدار ہونا چاہیے. مالدار تو نچنیے بھی ہوتے ہیں، جو ناچتے ہیں، جو کھیل کرتے ہیں، وہی مالدار. کیا معیار بنا رکھے ہیں مالدار داماد. پھر کہا خوبصورت بھی چاہیے. خوبصورت کا مطلب کیا ہے؟ چمڑی سفید ہو صرف، یہی خوبصورتی ہے. پھر چاہے زانی ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے جواری ہو، چمڑی سفید چاہیے. سفید چمڑی میں دینا کیا ہے؟ سفید چمڑیاں تو امریکہ کے انگریزوں کی بھی ہے، برطانوی لوگوں کی بھی ہے. حسن کیا ہے؟ سفید چمڑی کا نام حسن نہیں ہے. اللہ کا خوف جس کے دل میں ہے، اللہ کی خشیت کا نام حسن ہے. عشق مصطفیٰ کا نام حسن ہے. کردار کی بلندی کا نام حسن ہے. کردار کی پاکیزگی کا نام حسن ہے. اور اس کے ساتھ اگر رنگ بھی سفید ہو تو اچھی بات ہے، لیکن رنگ مت دیکھو، رنگ مت دیکھو، حقائق دیکھو، کردار دیکھو، کیریکٹر دیکھو. لوگ کہتے ہیں نہیں برادری بھی میری چاہیے، میرا معیار ہے. میں نے کہا بالکل برادری تیری ہو، لیکن برادری کا مطلب کیا؟ پٹھان برادری، برادری کا مطلب یہ سید برادری، شیخ برادری، مرزا برادری، شیفا برادری، رنگریز برادری، یہ برادری، وہ برادری، منصوری برادری، سب برادریاں دیکھ رہے ہو نا. اپنی برادری کیا ہے؟ اپنی برادری کیا ہے؟ سب برادریاں قابل تعظیم ہے، کسی کی توہین نہیں کرتا، سب عزت دار ہے، کسی کی توہین نہیں کرتا. لیکن اپنی برادری کیا ہے؟ کسی نے پوچھا تھا حضرت سلمان فارسی سے کہ سلمان فارسی تیری برادری کیا ہے؟ فرمایا میں اسلام کا بیٹا ہوں اور مسلمان میری برادری ہے. میں مصطفی ہوں، میں مصطفی ہوں، میں مصطفی ہوں. جو عاشق رسول ہے وہ ہمارا برادر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب سندھی سندھی میں کرنے جاتا ہے، چھپا چھپا میں کرنے جاتا ہے تو اس میں گستاخ رسول کے یہاں بھی چلا جاتا ہے، نبی کے غدار کے یہاں بھی چلا جاتا ہے. اپنی برادری میں ڈھونڈ لو پہلے، عاشق رسول مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی بھی برادری میں کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے پہچان کے لیے برادریاں ہیں.
برادری صرف نشانی اور پہچان کے لیے ہے. دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں، جو راستے میں پتھر لگے ہوتے ہیں نا، وہ منزل تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ منزل نہیں ہوتے. پتھر نشانی کے لیے ہوتے ہیں، منزل نہیں ہوتے. تو برادریاں انسانیت نہیں ہے، انسانیت کی پہچان ہے. اصل انسانیت کا نام حب مصطفیٰ ہے، حب خدا ہے، شریعت پر عمل ہے، دین پر عمل ہے. برادریوں کے نام پر نبی کے گستاخوں سے رشتہ، نبی کے غداروں سے رشتہ. لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، اگر میں اپنی برادری میں کسی گستاخ کے رسول سے رشتہ کر رہا ہوں تو ان کا کیا بگڑتا ہے. میں کہتا ہوں ہمارا بگڑتا تیرا ہے، اس لیے کہ جو عورت نبی کی وفادار نہ ہوئی وہ بہو بن کر تیری وفادار کیسے ہو سکتی. سمدھی آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ سمدھی کہتے ہیں. گجرات والے ویوائی کہتے ہیں. ہاں، تو جب وہ رسول اللہ کا وفادار نہ ہو تمہارا کیا وفادار ہوگا. اس لیے نبی کے گستاخوں کے یہاں رشتہ داریاں نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ خاص توجہ فرمائیں، اور جو اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے والے وہ بھی خاص توجہ فرمائیں. دیکھنا جب رشتہ داری کرنے لوگ کیوں شور کر رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھنا کہ میں غصے میں آ جاؤں گا. آپ کتنا بھی شور کر لیں میں غصے میں نہیں آؤں گا. اس میں کہ اللہ حسنی، میں حسنی ہوں، میں غصے میں نہیں آؤں گا. لیکن آپ ایسا نہیں کریں کیونکہ میں ذکر اس کا کر رہا ہوں جس کے ذکر سے تقدیر بدلتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے سنیں تو بیٹھ جائیں تھوڑی دیر. میں گفتگو مکمل، اچھا جگہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ شور نہیں کریں. میں بات مکمل کر لوں جلدی سے. عنوان بہت طویل ہو رہا ہے، ہاں نہیں، لیکن اس کو شارٹ کرنا ہے. وہ مجھے بھی جانا ہے سفر، جو وہ فلائٹ بھی پکڑنی. ہاں اس کا ٹائم ہے، لیکن آپ دھیان سے سنیں. مالدار مالدار کتنا بھی مالدار بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کر لو وہ بادشاہ نہیں ہوگا. کتنے ہی بڑے مالدار سے نکاح کرو پوری دولت اٹھا کے نہیں دے گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا کہ کوئی بھی انسان دے گا تو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. اس سے زیادہ کسی نے دینا، لیکن اللہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا. تم مالداروں کی بیٹیوں سے نکاح کرتے ہو، غریبوں کی بیٹیاں رہ جاتی ہیں. پھر بعد میں انہی بیٹیوں کو محبت کا جھانسا دے کر دوسرے لوگ ان کو بھگا کے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اگر ہم یہ سوچ کر کسی غریب کی بیٹی سے نکاح کر لیتے ہیں کہ ہم اس کی آبرو بچا لیں گے، ان کی عزت بچا لیں گے، ان کی فکر کو دور کر دیں گے، ان کی تکلیف کو دور کر دیں گے، اور ایسے مزاج سے نکاح کریں گے، ہم جا کر کے کہہ دیں گے صرف بیٹی چاہیے، صرف بیٹی، کچھ اور نہیں چاہیے، صرف بیٹی چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے. اس لیے کہ بیٹی دیا کیا کم دیا، اپنے جگر کا ٹکڑا دیا کیا کم دیا. ہم بھیک نہیں لیں گے، جہیز کے نام پہ بھیک نہیں لیں گے، جہیز کے نام پہ کسی کا احسان نہیں لیں گے. اس لیے کہ بھیک وہ مانگتے ہیں جن کے بازوؤں میں قوت نہیں ہوتی، جن کے بازوؤں میں قدرت قوت حیدری عطا کرتی ہے. وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے، وہ اپنے لیے آشیانہ خود بنایا کرتے ہیں. لڑکی والوں سے بانے بانے بھیک اور پیسے مانگنا رسموں کے نام پر، یہ نامردوں کا کام تو ہو سکتا ہے، غجور مردوں کا کام نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھنا ہم کتے بلی نہیں ہیں، ہم کتے بلی نہیں ہیں کہ مردار میں منہ ڈالے. اللہ نے ہمیں باز بنایا ہے، باز. باز کسے کہتے ہیں؟ ایگل، شاہین. شاہین پتہ ہے اقبال نے کہا تھا مسلمان جوان ایگل ہوتا ہے، مسلمان جوان شاہین ہوتا ہے، مسلمان جوان باز ہوتا ہے. باز کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ باز کی خصوصیت ہے وہ پرندوں کا سردار ہے. باز کون ہے؟ پرندوں کا سردار ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے سب سے اوپر اڑتا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں اڑ سکتا. وہ اوپر سب سے اڑتا ہے، لیکن خاص بات یہ سب سے اوپر اڑتا ہے، لیکن اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر اس کا شکار دریا میں چل رہا ہے تو دریا کے اندر بھی دکھتا ہے.
اتنی اونچی پرواز کے باوجود دریا میں بھی دیکھتے ہیں۔ دوسری بات، وہ شکار کر کے خود کھاتا ہے، توجہ آپ کی، وہ شکار کر کے خود کھاتا ہے، کسی کا کیا وہ شکار وہ کبھی نہیں کھاتا۔ اسی لیے غوث پاک نے اپنے آپ کو بھی کہا کہ میں باز ہوں۔ جس دن سے میں نے پڑھا کہ غوث پاک نے کہا کہ میں باز ہوں ولایت کی دنیا کا، اس دن مجھے باز پرندے سے محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے مرشد کہتے ہیں انل بازی اشب کل شیخ، میں سارے ولیوں کے اندر باز اشرف ہوں، بلند پرواز کرنے والا میں پرندہ باز ہوں۔ اس لیے کہ ان کی پرواز کہاں تک ہے کسی ولی کا تصور نہیں جا سکتا، کہاں تک ہے ان کی پرواز۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ قندیل نورانی شہباز لا مکانی، لوگ مکان میں پرواز کرتے ہیں، میرے مرشد کو شہباز لا مکانی، لا مکان میں پرواز کرنے والا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باز باز کی خصوصیت، وہ کسی کا شکار کیا وہ نہیں کھاتا، مردار بھی نہیں کھاتا، پڑا ہوا مردار بھی نہیں کھاتا، شکار کیا بھی نہیں کھاتا۔ لیکن اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس کی عمر کبھی 40 سال ہوتی ہے، کبھی 50 سال ہوتی ہے، لمبی عمر پاتا ہے، کبھی 70 سال تک بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن 25-26 سال کا جب وہ ہو جاتا ہے باز، تو اس کے پر تھوڑے بوجھل ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، اس کے ناخن مڑ جاتے ہیں، اس کی چونچ بھی مڑ جاتی ہے۔ توجہ کرنا، اقبال بڑا فقیر، اس نے کیا بات کی کہ جوان مسلمان کا جوان باز کی طرح ہے، چونچ مڑ گئی، پر بھاری ہو گئے، اس کے پیر جو ہے وہ ناخن اس کے مڑ گئے۔ اب اس کے لیے ایک چیلنج آتا ہے، چیلنج اس کے لیے یہ آتا ہے کہ اب وہ مردار کھانے لگے، کیونکہ پیر مڑ گئے، چونچ ٹیڑھی ہو گئی ہے، پر بھاری ہو گئی، نہیں اوپر اڑ سکتا، مردار کھائے وہ۔ لیکن کیا غیرت ہے اس کی، ایک پرندے سے غیرت سیکھ لیا ہوتا۔ سسر کے مال پر نظر ڈالنے والوں کو چاہیے تھا کہ پرندے سے خیرات لے لی ہوتی، نئی نبی سے نظام لیا تو کم سے کم پرندے سے کچھ سیکھ لیا ہوتا۔ جہیز کے نام پہ یہ مانگ رہے ہو، وہ مانگ رہے ہو، بیٹیوں کو غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور کر رہے ہو۔ غیرت آنی چاہیے، اور مسلمانوں کی شادیاں بے جہیز ہونی چاہیے، بے غرض ہونی چاہیے، اس لیے کہ محبت بے غرض ہوتی ہے، محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی۔ جہیز کا نظام ختم کرو، جہیز کا نظام ختم کرو، اگر وقت رہے گا تو میں پڑھوں گا۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نبی پاک نے فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، جہیز دیا، جہیز دیا۔ آج میں اس کے خلاف کچھ بات کروں گا ضرور۔ آپ کہیں گے نہیں وہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، میرے امام احمد رضا محدث بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ امام مالک نے حضور کے روضے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا، امام مالک نے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر یہی ایک ہستی ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ باقی کسی بھی کتاب میں لکھا ہو بات تو اس کے خلاف کی جا سکتی ہے، اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو ماننے والوں کو ماننا ہوگا تو مانیں گے، نہیں ماننا ہوگا نہیں مانیں گے۔ تو میں آخری میں پڑھ دوں گا کہ حضور نے کوئی جائز نہیں دیا تھا سیدہ فاطمہ، حضور علیہ السلام نے کوئی جائز نہیں دیا تھا سیدہ فاطمہ کو۔ ہمارے تو پوری فہرست ہے اور بہت سی کتابوں میں آ گئی، نقل در نقل، نقل در نقل آ گئی نا، تو ابھی میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔